ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری جو ہے ہم خود کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ہم ابھی کچھ عرصے بعد ہی کریں گے، ابھی ضرورت نہیں ہے، تو اس لحاظ سے وہ ایج کے مطابق سر چلا اس جاتا کے ہے۔ سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ سمٹمز مثلاً فرض کریں ایک بیبی پیدا ہوا اور وہ نیلا ہے، نیلا پن جو ہے ان کی بہت ساری بیماریوں کی نوعیت کی ایک سمٹم ہے کہ کرائے کرنے سے نیلا، یا بعض اوقات اتنا نیلا ہوتا ہے کہ لائف کے لیے ہی تھریٹننگ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ہم ارلی اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر وہ بیماریوں کی نوعیت نہیں ہے جو نیلے والی ہیں، پنک والی ہیں، تو اس میں پھر مختلف نوعیت کے سراغ ہیں۔ تو اس میں اگر ارلی پریزنٹیشن ہو جس میں کہ ہم نے بہت جلدی کرنا ہے، تو بیبی جو ہے اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوگی، اس کو ہم اپنی ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں فیلئر ٹو تھرائیونگ ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا، اور پھر یہ ہوتا ہے بیبی فیڈ لیتے ہوئے تھک جائے، تھوڑی سی فیڈ لی تھک گیا، سانس پھول گیا، پسینے آنے شروع ہو گئے، یا بار بار چھاتی کی انفیکشن ہونا، یہ بھی ایک اسی چیز کی علامت ہوتی ہے۔ اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اسی فرض کریں چھاتی کی انفیکشن ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے گئے ہیں، انہوں نے جب چھاتی کو سننے کے لیے اسٹیتھوسکوپ رکھی تو وہ پتہ چلا اس میں تو دل کے سوراخ کا بھی شک ہے، تو پھر ایسے میں فوراً بچوں کے کارڈیالوجسٹ الگ ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، بڑوں کے الگ ہوتے ہیں، بچوں کے، ان کے پاس بھیجتے ہیں، وہ پھر اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کون سی بیماری کس سٹیج پہ ہے، پھر میوچول ڈسکشن سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کب آپریٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر میکسیمم جیسے آپ نے بتایا کہ فوراً جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی آپریٹ ہو سکتا ہے، جی، لیکن میکسیمم کس ایج میں اس کے بعد آپریٹ نہیں ہو سکتا؟ ہاں، یہ بڑا آپ کا ویلڈ کویشچن ہے۔ مثلا فرض کریں ایک آپریشن ہونا چاہیے پہلے مہینے کے اندر، اور ہم اس کو لیٹ کر دیتے ہیں، اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی، تشخیص نہ ہو، یا بہت ساری آج کل اس کے وسائل کے حوالے سے یہ بیماریاں عام طور پہ غریب گھرانوں میں ہوتی ہیں، یہ جب ہم کازز ڈسکس کریں گے اس میں یہ بات اہم ہے، تو بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پھر لیٹ ہوتا جاتا ہے، اور جب ایک وہ جو نوعیت ہے اس کے لیے جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس سے نکل جائے تو وہ پھر بعض اوقات ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں ان آپریبل کہتے ہیں کہ وہ پھر آپریٹ ہونا ناممکن بھی ہو جاتا ہے یا ہائی رسک میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی بیماری کے لحاظ سے جو ٹائم ڈیوریشن ہونا چاہیے اس کے اندر ہو جانا چاہیے، ادروائز یا لائف کم ہو جائے گی یا پھر آپریشن رسکی ہو جائے گا۔ سر مطلب ڈیتھ میں بھی؟ ہاں، بہت زیادہ، جی۔ ٹھیک، اچھا سر، کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی ایج میں چلا گیا اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے ابھی تک کہ میرے دل میں سوراخ ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہاں، یہ باقاعدہ جو ہماری بیماریوں کی جب فہرست آتی ہے تو اس میں ہم کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کو کہتے ہیں نا، جو پیدائشی ہے، تو ایک کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز بچوں کی ہے، ایک ایڈلٹ کنجینیٹل ہے، یعنی اس کی بکس ہی الگ لکھی گئی ہیں کہ جب وہ ایسی ایج میں پہنچ گیا، اب اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، تشخیص نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا، یا کسی اور وجہ سے ڈیلے ہو گیا، تو جب ایڈلٹ میں وہ پہنچتی ہے بیماری، پھر اس کو علاج کرنے کے بھی پھر طریقے بدل جاتے ہیں، مثلاً کہ اب یہ انآپریبل ہو گیا یا ہائی رسک ہو گیا، یا اب اس کو اس طرح سے کریں گے تو پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ یہ بڑا کامن ہے کہ ایڈلٹ، اسی لیے اسپیشلٹی الگ ہو گئی ہے کہ ایڈلٹ کنجینیٹل۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، بچوں میں جب یہ آپریٹ کیا جاتا ہے، مطلب آپ نے بتایا کہ جیسے یہ ہوا تو کچھ فیزز ہوتے ہیں، جیسے شروع میں اب کر دیا، بعد میں کر دیا، لیکن پھر بچوں کے لیے کیا احتیاط ہوتی ہے؟ کیونکہ بچے تو بچے ہیں، اگر ان کو احتیاط بتائیں گے بھی تو وہ تو انہوں نے کھیلنا ہے، کودنا ہے، اس کے لیے کیا احتیاط ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں، اور اس کے ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ یہ کتنے % جو ہے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل کیور ہو جاتا ہے 100%؟ آپ کا جتنے بھی کویشچنز ہیں نا اس میں ایک بات میری طرف سے یہی آتی ہے کہ یہ اس بیماری کی نوعیت کے حوالے سے ہوتا ہے، مثلا کتنے % ٹھیک ہو، یہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نہیں، ویسے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ مطلب کچھ ایسے ہیں سوراخ جو 100% کیور ہو جاتے ہیں سرجری سے، کچھ ایسے ہیں جن میں 5% رسک ہے، جن میں لیس دین 5 ہے، جن میں مور دین 20% رسک ہے، ایسے بھی ہوتا ہے وہ، اور پھر کس سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے بیماری اس کے حساب سے بھی کہ یہ اب ہائی رسک میں انٹر ہو گیا ہے۔